على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل وجل کریم الہ معبود حمد و تعریف ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شفیع روز جزا اپنے پیارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کرم میں اللہ رب ذوالجلال ماہ رمضان المقدس کے پہلے جمعہ مبارک کی حاضری اپنی حسین بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ماہ مقدس ماہ رمضان مبارک ایک ایک لمحہ ایک ایک ساعت یوں کہوں کہ ایک ایک سیکنڈ اللہ رب ذوالجلال کے یہاں انتہائی قدر کرم فضل برکت مغفرت اور بخشش والا وہ مبارک مہینہ گویا یوں کہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے بخشش کا ایک اور چانس امت مصطفیٰ کو نصیب فرمایا. خلاق الجزل نے ماہ مقدس ماہ رمضان وہ پاک مہینہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب دیا کہ رب ذوالجلال نے اس ماہ مقدس جیسی عظمت اور کسی نبی کی امت کو نہیں عطا کی. گرچہ روزے ان میں پھر بھی فرض تھے لیکن جو فضیلت اس امت کو ملی امت خیر الامم ہے نبی امام الانبیاء بن کے تشریف لائے. اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان کی جماعت کتبہ فرض کیے گئے ہیں تم پر علیکم الصیام ماہ رمضان کے روزے. خالق الجزل نے یہ خطاب کیا ہے اہل ایمان کو. بندہ اپنے اندر جھانکے اندر سے انسان کا وہ ایمان گواہی دے کہ میں اہل ایمان ہوں روزہ مجھ پر فرض ہے. تو یہ اللہ کریم نے ایک خاص فضل و کرم کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ خطبہ جو تورات میں آج بھی موجود ہے آپ نے فرمایا رب ذوالجلال نے وہی مجھ پر فرمایا کلیم آخر زمانہ میں آخری نبی کو میں دو چیزیں ایسی عطا کروں گا اگر بقیہ نبیوں کو ملتی ان کی امتیں بخشی جاتی. یا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا ایک تو ان کو ماہ رمضان عطا کروں گا دوسرا نبی سلطان کے صدقے پاک قرآن عطا کروں گا. ماہ رمضان اور پاک قرآن ان کی ہو جائے گی گہری دوستی. قرآن اور ماہ رمضان دونوں لازم و ملزوم ہوں گے. یعنی جب بھی ماہ رمضان آئے گا تو ساتھ ہی قرآن کریم کی بہار آئے گی اور رات کو قرآن کریم کے ترانے پڑھے جائیں گے مسلموں پر. تو اللہ رب ذوالجلال کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا کریم یہ دو چیزیں اس امت کو عطا ہوں گی پھر دو چیزیں انعام کے طور پہ دے کر رب نے فرمایا میں دو چیزوں سے انہیں بچا لوں گا. اللہ کریم نے فرمایا دو چیزیں عطا فرماؤں گا دو سے بچا لوں گا. مالک جو عطا ہونے والی چیزیں تھیں ان میں سے پہلی چیز ہے کہ ماہ رمضان اور پھر ماہ رمضان میں آیا پاک قرآن اور پھر فرمایا جس شر سے مالک تو بچائے گا وہ کیا ہے؟ فرمایا جو ان دونوں کا احترام کر لے گا ادب کر لے گا میں رب ذوالجلال اس کو قبر کی ظلمت عذاب اور اندھیرے سے بھی بچا لوں گا اور حشر کی ہولناکیوں اور موت کی سختیوں سے بھی بچا لوں گا. برادران اسلام یہ وہ عظیم الشان مقدس مہینہ غمخواری کا مہینہ مواسات کا مہینہ ہمدردی خیر اور بھلائی کا مہینہ میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے ماہ مقدس ماہ رمضان کے صدقے فرمایا دو چیزیں میری امت کو عطا فرمائیں جو شے میں جانتا ہوں میری امت کو پتہ چل جائے تمنا کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا سال ماہ رمضان ہی رہے یہ کبھی جائے ہی نہ. برادران اسلام جو عظمتیں ہمیشہ قدر والی شے کی عظمت بھی قدردان لوگ جانتے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یہ آیت فرضیت روزہ پہ ہے.
جہاں فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ جن 5 چیزوں پر اللہ نے دین اسلام کی بنیاد رکھی، ان میں سے ایک عظیم تر عبادت روزہ۔ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی جزا ہے، نماز کی جزا ہے، کلمے کی جزا ہے، جہاد کی جزا ہے، حج کی جزا ہے اجر کی صورت میں، مگر روزے دار کے جزا کی باری آئی تو حدیث میں خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی فرمایا، میرا رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، جزا میں خود پروردگار ہوں۔ یعنی یہ قربت الوہیت کا ایک عظیم ترین شارٹ کٹ رستہ اللہ کریم نے محبوب کے امتیوں کو عطا فرمایا۔ برادران اسلام، ماہ مقدس روزے فرض ہوئے، یاد رکھنا ہر بالغ مرد عورت پر یہ روزے فرض ہوئے، ہر بالغ مرد عورت پر اللہ کریم کی طرف سے یہ روزے فرض ہیں۔ اور بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو مسائل کا۔ میرے پاس ایک 60 سالہ بڑھیا آئی، اس نے پوچھا قاری صاحب کیا ان روزوں کی، جو روزے بالخصوص جو مخصوص ایام آتے ہیں عورت پر، کیا ان روزوں کی قضا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ کہا میری 60 سال عمر ہے، آج تک مجھے یہ مسئلہ نہیں پتا۔ یعنی 15 سال نکال دو بلوغت سے پہلے کے، تو 45 سال تک مائی صاحبہ نے کہا کہ میں نے تو کبھی روزوں کی قضا رکھی نہیں، وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ مسئلہ کسی نے بتایا نہیں۔ دوستان گرامی، ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم گھروں کے اندر اسلام پر کتنا کچھ ڈسکس کرتے ہیں اور مسائل اسلامی کتنی حد تک اپنی خواتین کو بتاتے ہیں، حالانکہ نماز عورت پر ان مخصوص ایام کی معاف ہے۔ 10 دن ہیں زیادہ سے زیادہ عورت کی حیات کے مہینے میں، تو 10 دنوں میں نمازیں کتنی بنے گی؟ 50 نمازیں۔ تو یہ حرج تھا ان پر، کیونکہ گھر کے کام کاج بھی تھے، تو وہ 50 نمازیں اگر 10 دنوں کی قضا کرے تو پھر بیچاری سارا دن نماز ہی پڑھتی رہے۔ شریعت مطہرہ میں رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے خواتین اسلام کو یہ رخصت دی، فرمایا ان نمازوں کی قضا نہیں ہوگی، لیکن مخصوص ایام میں جو روزے چھوٹ جائیں ان کی، چونکہ پیریڈ سال کے 11 مہینے ہوتے ہیں، ان میں اس کی قضا ضرور ہے۔ تو ان ایام میں جو روزے قضا ہو جائیں ان کی آپ جا کر بتائیں یہ مسئلہ گھروں کے اندر، کیونکہ یہ روزے فرض ہیں۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب ذوالجلال نے روزے کو بنایا ہے ڈھال، الصوم جنہ، حدیث کے الفاظ ہیں، پاک نبی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ہے ڈھال۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شے سے ڈھال؟ حضور نے فرمایا ہمیشہ دشمن کے سامنے جب انسان ہو اس وقت اسے ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے۔ بندے کے گناہوں کے مقابلے میں اللہ نے سزا کے لیے رکھا جہنم، لیکن اس جہنم سے بچاؤ کے لیے اللہ نے روزے کو ڈھال بنا دیا۔ میں نے احادیث کی کتابوں میں پڑھا کہ روزانہ شام کو وقت افطار، آج کل تو روزہ اللہ ماشاءاللہ میں حسن ظن رکھوں بہت سارے آپ رکھ رہے ہوں گے چونکہ موسم بھی انتہائی حسین ہے، لیکن بہت سارے کم ظرف اور کم نصیب ایسے بھی ہوں گے جو آپ بھی روزے چھوڑ رہے ہوں، حالانکہ یہ چھوڑنے کے ایام نہیں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے، مجھے سخت سردیوں میں وضو کرنا، سخت گرمیوں میں روزہ رکھنا انتہائی پسندیدہ ہے۔ یہ جس کا اتنا ایمان اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے اس کی عبادت اتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ بوقت افطار 10 لاکھ گناہگاروں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ فضیلت تو سن لی، جھوم بھی اٹھے، سبحان اللہ بھی زبان سے ادا کیا، لیکن کبھی اس جملے پہ غور کیا یہ 10 لاکھ افراد کون سے ہیں جن کو جہنم سے آزادی ہو رہی ہے؟ یہ بے روزے دار ہے، بولی جو روزہ ہی نہ رکھے اور پھر کہے کہ جناب والا 10 لاکھ افراد میں میرا بھی نام آ جائے، کیا یہ ان کے لیے ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم نے تجھے اصول دیا، جو رب اور رسول کو دیتا ہے اذیت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ،
لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو رب اور رسول کو اذیت دے اس پر دونوں جہانوں میں اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں اس کے لیے عذاب مہین ہے۔ یہ چیز بیان کرنے کے بعد جب آپ قرآن مجید کی ایک طرف اس آیت پہ غور کریں، دوسری طرف نماز والی فضیلت کی حدیث پر غور کریں، میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، رب نے نماز کو مجھ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ جو نہ پڑھے تو تکلیف کتنی ہوگی، جو روزہ نہ رکھے تو قلب اطہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کس قدر ہوگی۔ تو رب نے قرآن مجید میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں لعنتیں بھی ہیں اور آخرت کے اندر عذاب مہین ہے۔ لعنکم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا کے کسی خطیب کے الفاظ نہیں، رب مجید کے الفاظ۔ برادران اسلام، قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے ماہ مقدس کے روزوں کی عظمت فضیلت بیان فرمائی، فرما فمن شہدہ منکم الشہر فلیصمہ، جب ماہ رمضان حاضر ہو جائے فلیصمہ، تمہیں چاہیے کہ روزہ رکھو۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ کریم نے مریضوں کی بات کی، فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، فرمایا یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ماہ رمضان آ جائے تو روزہ رکھ لو، فہو خیر لہ، خیر اس میں ہے، بھلائی اس میں ہے۔ میں نے مسلم کی ایک حدیث پڑھی، میرے آقا نے فرمایا سومو تصیحو، کائنات انسانی کے لوگوں، دنیا کے مختلف طبیب تمہیں مختلف اجزاء اور مختلف علاج بتائیں گے، مدینہ کے سلطان میں طبیب اعظم کائنات نے فرمایا سومو، روزے رکھا کرو، تصیحو، زبان نبوت سے خوشخبری ملی ہے، اللہ تمہیں صحت یاب فرمائے۔ سومو تصیحو، روزے رکھو، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے طبیب ٹھوکر کھا سکتے ہیں اپنی حکمت میں، مدینہ کا سلطان اپنے فرمان میں کبھی ٹھوکر نہیں کھا سکتا۔ حضور نے فرمایا سومو تصیحو، روزے رکھو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ہزارہا امراض کا علاج ہے روزہ۔ آج بھی ڈاکٹر اطباء حکما کہتے ہیں کہ یہ روزہ عظیم تر علاج ہے، معدے کو افاقہ ملتا ہے اور معدہ ہی ام الامراض ہے، جہاں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو اختیار کرو، رب تمہاری بیماریاں دور فرما۔ افطاری کے بعد دیکھا کریں کیفیت کیا ہوگی، ہزارہا نعمتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ اصحاب رسول نے تو پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی ماہ رمضان کے روزے نہیں ترک فرمائے۔ ذرا سوچئے نا، ہم نام لیوا تو ہے نا اصحاب رسول کی محبت کا، آل رسول کی محبت کا، مگر ان عظیم شخصیات نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی ماہ مقدس کے روزے ترک نہیں فرمائے، جہاد بھی کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں دن بھر کام کاج بھی کیا۔ اسی لیے تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب جیسی جماعت آپ کو میں نے عطا فرمائی ہے، فرمایا میرے پیارے حبیب جہاں آپ نے ان کو بٹھا کر پڑھایا وہ جگہ ہے بیت اللہ، پڑھانے والا ہے رسول اللہ، نصاب ہے کتاب اللہ۔ فرمایا میرے حبیب پھر جو شاگرد آپ کے تیار ہوئے میں رب اعلان کرتا ہوں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ رب ذوالجلال نے جماعت تیار کی ہے، اور ایسے متقین کی جماعت، ایسے مفلحین کی جماعت اللہ رب ذوالجلال نے کامیاب لوگوں کی جماعت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ وہ خاندان نبوت ہو تب بھی اعلیٰ ہے، اصحاب رسول ہوں تب بھی اعلیٰ ہے۔ خاندان نبوت کی طرف آتے ہیں، گھر میں بظاہر کھانے کو کچھ نہ ہو، پھر بھی ان کے دسترخوان پہ کبھی روزے کی سحری ختم نہ ہوئی، وجود کھا کے پانی پی کے گزارا کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے انہوں نے روزے رکھے۔ آج تو ہزارہا نعمتیں اٹی ہوئے ہیں، دسترخوان بھرے پڑے ہیں، جناب والا پھر بھی مسلمان نماز تراویح کے لیے آتا ہے، کوئی 2 پڑھ کے جا رہا ہے تو کوئی 4 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 8 پڑھ کے نکل رہا ہے، اور بعض اوقات یقین جانے خوف خدا آتا ہے کہ ان پچھلوں کی وجہ سے کہیں اگلوں پر عذاب نہ آ جائے،
کہ نماز میں امام تو آگے ہوتا ہے نا اور پیچھے مقتدی، کہ وہ منظر بڑا قابل دید ہوتا ہے، پیچھے جو دیکھنے والا ہے، کوئی چل رہے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس انتظار میں ہے کہ صرف رکوع میں کب جائے تو شامل ہو۔ اقبال کہتے ہیں واہ ناکامی کہ متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کی ناکامی افسوس ہے اس بات پر کہ متاع کارواں، آج مسلمان سے جو متاع کارواں تھا انسان کا وہ تھا دراصل قرآن، ماہ رمضان۔ نہ مسلمان نے آج ماہ رمضان کی قدر کی، نہ پاک قرآن کی قدر کی، یہ رب کے قرآن کی قدر بھی نہیں کرتا، ماہ رمضان کی قدر بھی نہیں کرتا۔ دعویٰ یہ ہے کہ میں بھی اس لسٹ میں شامل ہوں۔ ہمارا اس پر دعویٰ نہیں کہ صرف جناب والا ہم ہی مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں، لیکن دعویٰ اس بات پر ہے کہ جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، کیا عمل کرنے والے یا بے عمل برابر ہیں؟ بولیے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا روزے دار یا بے روزے والا برابر ہے، زندہ اور مردہ برابر ہے، جاہل اور عالم برابر ہے، رات اور دن برابر ہے، ہرگز یہ چیزیں برابر نہیں ہیں۔ تو پھر رب کائنات نے فرمایا اگر لوگ پھر اسی طرح اپنی من مانی کا فیصلہ کر لیں، رب فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، کتنا بڑا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہمارا رب تو عادل ہے، منصف ہے، وہ تو ہمیشہ اجر سے اسی کو نوازے گا جو اس کے دربار میں اجر کے لیے کچھ کر کے آئے گا، جو روزے کی مشقت برداشت کر کے آئے گا۔ سیدہ مخدومہ جنت، ملکہ بہشت بری، ماہ رمضان ہو تو عبادت کیسی، ماہ رمضان ہو تو قرآن سے پیار کیسا۔ کل 3 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال باکمال گزرا۔ مخدومہ جنت، ملکہ بہشت بری، اقبال جن کی شان کے اندر آپ نے وہ نظم لکھی، اقبال کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو یا تاجدار حلقہ، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ حضرت اقبال قلندر لاہوری فرماتے مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ حضرت اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں پہلے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم کو ایک نسبت ہے کہ وہ سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ماجدہ ہے، لیکن از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتے ہیں سیدہ مخدومہ جنت، ملکہ بہشت بری کی 3 نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت یہ ہے وہ رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور ہے، وہ رحمت للعالمین جو امام اولین بھی ہے، امام آخرین بھی ہے۔ دوسری نسبت یہ ہے بانو تاجدار حلقہ، وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کے گھر کی ملکہ ہے۔ اقبال نے عقیدہ بھی اپنا بتایا، آج بھی کہتا ہے اقبال ہمارا، اقبال ہمارا، اقبال ہمارا۔ میں نے کہا کلام اقبال پڑھ کے دیکھ، اقبال خود اشارہ کر رہا ہے کہ میں کس عقیدے والا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ تیسری نسبت فرما مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق۔ اہل مدینہ کی عورتیں سیدہ مخدومہ جنت کے پاس جب کبھی آیا کرتی، بیٹا کسی اعلیٰ عہدے پر ہو ماں بڑی خوشی کرتی ہے، بڑی خوش ہوتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے اللہ کا فضل ہے مجھ پر، اللہ کا کرم ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن۔ یہ بھی کوئی خوش نصیب ماں ہوگی، اور اللہ کا فضل ہے میرا بیٹا عالم دین ہے، اس کو 2-4 محلے والے جانتے ہیں۔ یہ فخر کی بات ہے، کرنی چاہیے تحدیث نعمت کے طور پر، لیکن جب ملکہ جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں مضافات مدینہ سے چل کر آنے والی خواتین آ کے قدم چوم کے پوچھتی تھیں بی بی صاحبہ اللہ کریم نے اولاد میں سے بیٹے کتنے عطا فرمائے؟ آپ فرماتے شکر ہے اس پروردگار کا، اس نے مجھے جوڑی عطا فرمائی۔ فرما مجھے بیٹوں کی جوڑی، امام حسن مجتبیٰ بھی اور امام حسین شہید کربلا کی، اور پھر بیٹا اعلیٰ منصب پہ ہو،
ماں پھر اس کو اعزاز سمجھتی ہے۔ اہل مدینہ آ کے پوچھتے تھے خاتون جنت پھر بیٹوں کا منصب اور مقام کیا ہے اور ان کا درجہ کیا ہے؟ آپ سجدہ ریز ہو کے بتایا کرتی تھی اللہ کا شکر ہے دونوں جنتی جوانوں کے سردار، اللہ کریم نے دونوں کو میری جوڑی کو جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی۔ حضرت حذیفہ بن جمان آخری حدیث سماعت کر لیں خاتون جنت کی عزت کے حوالے سے۔ آخری وقت ہے آپ کا، گھر کے اندر خدمت کے لیے کون سی بی بی ہے؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ گھر میں خدمت کے لیے کون ہے؟ صدیق اکبر امیر المومنین بھی ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ہے، اور نوکری اور چاکری کس در کی ہو رہی ہے؟ حالانکہ یہاں تو جناب والا بیٹیاں ہوں یا بیویاں ہوں بادشاہان وقت کی، ان کے پانامہ لیکس تو پتہ نہیں کیا کچھ نکل آتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر ہیں جناب والا جن کے گھر کی دہلیز کے اندر رہنے والی وہ خاتون وقت کے حکمران اور امیر المومنین کی زوجہ ہیں، مگر فاطمہ الزہرا کے در کی کنیز رضی اللہ عنہ، فاطمہ الزہرا کے در کی کنیز ہونا اپنا اعزاز سمجھتی ہیں اور خدمت کر رہی ہیں آخری وقت میں بھی۔ اور یہ عظمتیں کیا ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گھر سے چلا اجازت لے کر اماں سے کہ اماں مجھے اجازت دے، شام کا وقت ہے، میں جا کر مسجد نبوی شریف میں نماز مغرب بھی ادا کروں گا، نماز عشاء پڑھ کے واپس پھر گھر کی طرف آؤں گا۔ اماں جی بھی آج کے زمانے کی ماں تو نہ تھی نا، وہ بھی حذیفہ بن جمان کی ماں تھی۔ حذیفہ بن جمان وہ صحابی رسول ہے جو رازدار مصطفیٰ، حضور کے راز ان کو معلوم ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنازے میں شرکت کرتے تھے جس جنازے کو حضرت حذیفہ بن جمان پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے عمر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہیں، جس جنازے میں یہ نہیں جائیں گے عمر جنازہ نہیں پڑھے گا، لہذا عمر اسی کا جنازہ پڑھے گا جس میں حذیفہ بن جمان جائے۔ حضرت حذیفہ بن جمان فرماتے ہیں گھر سے جس وقت چلنے لگا ماں نے کہا ایک شرط پہ اجازت، جا کر دربار رسول میں میری بخشش کی دعا کروانی ہے۔ تو مائیں ہوں تو ایسی ہوں جن کو پتا ہو کہ دربار رسول اللہ نے بخشش کا خزینہ بنایا، دربار مصطفیٰ ہی تو وہ جگہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جاؤ کا کی صدائیں جہیں سے بلند ہو رہی ہیں، آؤ نہ گناہگاروں بخشش پانا ہے تو اسی در پہ آؤ۔ حضرت حذیفہ بن جمان کی ماں نے کہا بیٹا دربار مصطفیٰ میں جا رہے ہو، میری مغفرت کی دعا کروانی۔ فرماتے ہیں آیا مغرب کا وقت قریب تھا، کچھ دیر بعد سیدنا حضرت بلال ابن رباح نے اذان کہی، صف درست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ جلوہ فروز ہوئے۔ وہ منظر کیسا ہوگا ذرا چشم تصور میں ایک گھڑی کے لیے وہ منظر لائیں، جگہ مسجد نبوی شریف ہو، سرزمین ریاض الجنت کی ہو اور نبیوں کا تاجدار نبیوں کا امام مصلی امامت پہ ہو، پیچھے صدیق عمر عثمان و حیدر حضور کے مقتدی بن کے نماز کی ابتدا کر رہے ہوں۔ حذیفہ بن جمان فرماتے ہیں ابتدائے نماز کے بعد، نماز کی تکمیل کے بعد حضور کے غلام بیٹھ گئے، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، میں ہمت نہ کر سکا کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی اماں کے لیے دعا کروا سکا، حتیٰ کہ بلال حبشی نے اذان عشاء کہی، نماز ادا ہوئی، صحابہ کرام کو رخصت عام ملی، کوئی اپنے گھر کو ادھر چلا کوئی ادھر چلا، مسجد نبوی شریف میں سوائے میرے اور کوئی نہ بچا۔ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دولت خانے کی طرف چلے دھیرے دھیرے قدموں سے، فرماتے ہیں حضور چلے تو پیچھے پیچھے میں بھی دست بستہ چلا، فرماتے ہیں میرے قدموں کی آہٹ جس وقت سماعت مصطفیٰ سے ٹکرائی، حضور نے فرمایا انت یا حذیفہ، حذیفہ ہونا سوالیہ جملہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک یا حذیفہ، اے حذیفہ بن جمان رب تیری بھی بخشش کرے تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ بتایا تو نہیں نا، یہ اللہ کا وہ سچا رسول ہے جو سائل کے آئے ہوئے سائل کے دل کی کیفیت کو جان سکتا ہے۔
وہاں عرض کرنے پر بھی ضرورت نہیں ہے، حضور دل کی کیفیتیں مانگ لیتے ہیں کہ آئے کس وجہ سے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ابھی زبان پر سوال دعا کا جملہ میرا آیا نہیں، حضور دل کی بات بوجھ گئے، بھاپ گئے، سمجھ گئے، اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ ساتھ ہی فرما میرے ایک فرشتہ کھڑا جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا اور آج کے بعد پھر کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ اور لاسٹ دفعہ، فرما یہ خوشخبری لے کے آیا ہے، اللہ سے اذن لے کے آیا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے میری شہزادی ملکہ جنت فاطمہ الزہرا کو جنت کی تمام عورتوں کی سرداری عطا فرمائی، یہ خوشخبری ہے۔ دوسرے نمبر پہ ساتھ ہی فرما رب ذوالجلال نے ایک اور خوشخبری بھی دی ہے، میرے حبیب جب آپ کی شہزادی میدان حشر میں آئے گی تو اعلان ہوگا یا معشر یا اہل محشر، اے محشر کے لوگوں، جمع ہونے والوں، غضوا رؤوسکم، اپنے گردنوں کو نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، گردنیں جھکا لو اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ رسول اللہ کے شہزادی کی سواری یہاں سے گزر جائے۔ شہزادی کی سواری کے لیے اعزاز یہ ہے، فرما سب گردنیں بھی جھکا لیں اور نگاہیں بھی نیچی کر لیں۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب ماہ رمضان آقا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ایک ایک رات قیام میں گزار دیتی، کبھی رکوع میں گزار دیتی، کبھی سجدے میں گزار دیتی، اور فرماتی ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، فاطمہ دل کھول کے قیام بھی نہیں کر سکتی، دل کھول کے رکوع بھی نہیں ہو سکتا، دل کھول کے سجدہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو یہ باتیں سنائیں، سیرت فاطمہ کا سبق بتائیں کہ فاطمہ الزہرا کا نام لیوا میری ماں بہن بیٹی، کل آپ نے ان کے ساتھ داخل جنت ہونا ہے، ان کا تو روزہ کبھی ترک نہیں ہوا، نماز تراویح ترک نہیں ہوئی، تو آپ کو کیوں نصیب نہیں؟ اللہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو ہمارے سارے کی توفیق نصیب فرمائے، ماہ رمضان کی قدردانی عطا فرمائے۔